وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 13 سے 15. آج کا موضوع اصل مالک و مختار کون سی ذات ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ان قریب دیہاتیوں میں سے وہ لوگ جو حدیبیہ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے آپ سے معذرتاً یہ کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا، اس لیے ہم آپ کی معیت سے محروم رہ گئے، سو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں. آپ فرما دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف بچانے کا اختیار رکھتا ہو اگر اس نے تمہارے نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو یا تمہارے نفع کا ارادہ فرما لیا ہو، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اب کبھی بھی پلٹ کر اپنے گھر والوں کی طرف نہیں آئیں گے، اور یہ گمان تمہارے دلوں میں تمہارے نفس کی طرف سے خوب آراستہ کر دیا گیا تھا، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والی قوم بن گئے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 13 لفظی ترجمہ. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے تو ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. سامعین کرام، تھوڑا سا غور و فکر اور سیاق و سباق کے مضامین کو دیکھ کے قرآن پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. مضمون کمزور ایمان والوں کا ہو رہا ہے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاغْفِرْ لَنَا.
یقولون بألسنۃ ما لیس فی قلوبہم، یہ یعنی کمزور مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی یعنی آیت نمبر 15 سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، یہ بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اب یہاں آج کا جو سبق ہے کہ جو ایمان نہیں لائے گا اور اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ دیکھیں، ہم روایتی طور پہ معنی کے بھی قائل ہیں اور روایتی طور پہ مطلب یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ پر ایمان، ایک بات جو ہے اگر آپ میری سن لیں، وہ یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس پر یقین ہمارا۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں یعنی میری روح اوپر سے آئی ہے، اپنے آپ پر یقین، اپنے آپ کو آپ پہچان لیں، پھر اپنی منزل کو پہچان لیں کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ اب جن لوگوں نے، دیکھیں میں ایمان اور کفر اور نفاق کے علاوہ بات کر رہا ہوں، یہ الفاظ میں اللہ کی توفیق سے نہیں استعمال کروں گا۔ جن لوگوں نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اللہ کے راستے، اب ظاہر ہے کہ یقین کر لیا، اللہ کو منزل بنا کے اس پر پورا یقین، عزم، ارادہ اور اس کے راستے پر چل پڑے معلم کی نگرانی میں، اس پر پورا یقین کر لیا، بس یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بشارت ہے، یہ لوگ متقی ہیں، یہ لوگ صالح ہیں، یہ مومن ہیں۔ اب اگر کسی نے اپنے آپ ہی کو نہ پہچانا، اپنی منزل کو نہ پہچانا، اللہ ہی کو نہ پہچانا بطور مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود، اب ظاہر ہے کہ وہ تو حق سے انکار کرنے والے ہیں۔ حق کیا ہے کہ اللہ مقصود ہے، باطل کیا ہے کہ دنیا مقصود ہے۔ ہم نے تو باطل کو مقصود بنا لیا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہ ہو اور نہ اس کا اس پر یقین ہو تو یہ کافر ہے، یہ منکر حق ہے، یہ حق کو اس نے چھپا لیا، یہ ناشکرا ہے، یہ منافق ہے، یہ مشرک ہے، پھر تو یہ شرک میں پڑے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اگر آپ قائل نہیں ہیں کہ اللہ الہ واحد ہے تو پھر تو آپ شرک میں جا پڑیں گے، شرک کی بھول بھلیوں میں آپ پھرتے رہیں گے، جیسا کہ آج ہم ہیں سامعین کرام۔ ہمارا ایمان نہ اپنے اوپر ایمان ہے، ہم تو ظاہر پر ایمان رکھتے ہیں، میں مائی لائف اور مائی اسٹائل، میں ہوں جو ظاہر ہے۔ اب ظاہر پہ آپ توجہ دینے لگے، پھر ظاہری کو آپ نے اپنا مستقبل بنا لیا، نقصان بھی آپ نے یعنی ظاہر کے نقصان پہ آپ خفا ہونے لگے، ظاہر کے فائدے پہ آپ نے وہ کر لیا۔ بات یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے سامعین کرام، ایسی بات مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان کامل، کیا مطلب؟ اپنے اللہ، ایمان کامل، یقین کامل، کس بات پہ؟ کہ اللہ میری منزل ہے، میں دنیا میں آیا ہوں اللہ کے لیے، آخرت میری کامیابی کی جگہ ہے، ناکامی کی جگہ بھی آخرت ہے، آخرت کی ناکامی میری حقیقی ناکامی ہے اور آخرت کی کامیابی میری حقیقی کامیابی ہے۔ اس بات پر اگر آپ کا یقین ہے تو پھر تو آپ صاحب ایمان ہیں، پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ آپ اب توجہ رکھیں گے اپنی منزل کی طرف۔ بصورت دیگر بس آپ دیکھیں آج کیا ماحول ہے، ہم اپنے مقصود سے غافل ہیں، دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا رکھا ہے۔ اس وقت 2018 جولائی کا مہینہ، دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا ہی کے پیچھے ہم رلتے ہیں، دنیا ہی کے پیچھے خفا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور یہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یعنی اس تمام مضمون سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایمان باللہ ہے کیا۔ ایمان باللہ کا مختصر طور پہ دوبارہ میں آپ کو بتاؤں، ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں،
میں اللہ کا خلیفہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ترقی دینی ہے، عروج دینا ہے، اپنے پاس مجھے بلا رہا ہے، میرا اس بات پر کامل یقین ہے، اور اب میری منزل اللہ ہے، اور اللہ کے رسول مجھے اس کا عملی راستہ بتانے والے ہیں، ان کے اعمال، ان کا عملی اسوہ حسنہ میرے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر کسی کا اس بات پر یقین نہ ہو تو یہ حق کو چھپانے والا ہے، منکر حق ہے۔ یہاں کافرین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آپ کو میں نے اس درس کے شروع میں بتایا کہ یہ مضمون شروع ہے مسلمانوں کا، کمزور ایمان والوں کا۔ اب دیکھیں یہ کمزور ایمان والے جو تھے، ان کا گمان کیا تھا؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، تمہارا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو ہیں وہ واپس نہیں لوٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف۔ اور آیت نمبر 6 میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے کہ منافق مرد اور عورتیں اور مشرک مرد اور عورتیں الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ، برا گمان کرتے تھے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بات ہے سامعین کرام، یہاں میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کافرین کو آپ مخصوص نہ کر دیں اس کا معنی، بلکہ اس کو ایز اے ہول جامع، جیسے کہ میں نے بتایا اس طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو بھی کامل یقین نہیں رکھتا کہ اللہ میری منزل ہے، رسول میرے لیے رول ماڈل ہے، میں نے اس کی اتباع کرنی ہے، تو اب یہ تمام لوگ جائیں گے، یہ منکرین حق، یہ تو حق تھا کہ آپ ایمان لے آتے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، آپ نے زبان سے تو مان لیا لیکن عملاً اس کے آپ قائل نہیں ہیں، تو پھر آپ کا جو حساب کتاب جو ہے یا جو شمار میں ہے وہ کافرین کے ساتھ ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ ایسے لوگوں کے لیے تیار ہے جس کا ایمان نہ ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آگے کا مضمون ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی، حکومت آسمانوں اور زمین کی، یغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخش دے، عذاب دے جسے چاہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت میں دیکھیں، اس میں بھی مضمون ہے کہ بادشاہی حقیقت میں کس کی ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر بخشش اور عذاب دینا کس کا کام ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ، یعنی 3 مباحث ہیں اس میں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جو پہلی حصہ ہے اس کا، للہ ملک السماوات والارض، بادشاہ حقیقی اللہ تعالیٰ کی۔ اب جو بادشاہ ہے تو وہی مالک و مختار بھی ہے، ظاہر ہے کہ بادشاہ برائے نام تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ، اس کے ہاتھ میں بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار ہے۔ تو جب ہر چیز کا اختیار ہے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب ابرہہ لشکر چڑھا لایا ہاتھیوں کا، اور وہاں مومن نہیں تھے، یعنی اللہ کی راہ میں جان دینے والے نہیں تھے، تو پھر رب تو ہے۔ تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی مومن نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی حفاظت کی، اور کیا، ابابیل کو بھجوا دیا، ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل۔ بس ان کے منہ میں، پنجوں میں چھوٹے چھوٹے دانے تھے سجیل کے، تو وہ اس کی بارش برسا دی۔ ہوا کیا، فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ بادشاہ ہے، یہ مالک
مالک و مختار ہے، ہر کچھ کر سکتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اپنے چاہنے پر وہ قادر ہے کہ وہ کر دے، غالب علی امرہ، حکم کو نافذ بھی کرتا ہے۔ اکثر لوگ جانتے نہیں، یقین ہی نہیں ہے لوگوں کا۔ آج ہم باطل کی طرف اگر مائل ہیں، اس کی وجہ ہماری یہ بے یقینی ہے، ہمارا یقین ہی نہیں ہے اللہ کی ذات پہ، اللہ پہ نہ بھروسہ ہے، نہ اعتماد ہے، نہ اللہ ہماری منزل ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہماری جو حالت ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان اس وقت مغلوب ہے، ورنہ مومن تو کبھی مغلوب نہیں ہوتا، مومن تو غالب ہوگا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ سارے مضامین ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ تو للہ ملک السماوات والارض، یہ ایک بہت یعنی اہم آیت ہے سامعین کرام۔ بادشاہی کو آپ محسوس کریں کہ بادشاہ وقت کون ہے اس وقت۔ عام طور پہ دیکھیں، یا یہ دنیا کی یہ جھوٹی بادشاہیاں جو ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص وزیر اعظم بن جاتا ہے تو لوگ بس سارے گن اسی کے گانے لگتے ہیں۔ کسی کو ابھی الیکشن ہونے والا ہے اسی مہینے میں، تو جس کو اکثریت مل جائے تو سارے لوگ جو ہیں اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ اسی کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتے ہیں، آزاد امیدوار جو ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ بادشاہی جو ہے وہ اللہ کی ہے، حکومت، حاکم، قادر ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بہرحال وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، بہت یعنی ڈرانے والی آیت ہے، اور ایسے لوگوں کی اکثریت ہے۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جن کا ایمان باللہ نہیں ہے، ان کا ایمان بالدنیا ہے، ایمان بالظاہر ہے۔ یہ میں آپ کو آسان اردو میں باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ باقی یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، عذاب دینا وہ اس کی چاہت ہے، جس کو چاہے، اور عذاب دے جس کو چاہے۔ اب یہ عذاب کس کو دے گا اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ کافرین کے لیے ہے، اور جو مغفرت ہے وہ مومنوں کے لیے ہے۔ مومن صاحب ایمان لوگوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے چشم پوشی فرما لیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی اس میں تھوڑا سا سامعین کرام شان نزول کے حساب سے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو منافق لوگ تھے یا جن کے ایمان کمزور تھے، ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب بھی تم اگر میری طرف، میری بندگی کی طرف مائل ہو جاؤ اور مجھ پہ اور میرے رسول پر ایمان کامل لے آؤ، تو تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں گا۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں، تمہارے ابھی آ رہا ہے مضمون، تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں گا، لیکن اگر تم حقیقت میں ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ، اگر نہیں لاؤ گے تو پھر بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اگر لے آؤ گے تو تمہارے جو خطائیں ہوئی ہیں تم معافی مانگو گے تو میں بخش دوں گا۔ کیوں کہ میں تو بخشنے والا مہربان ہوں۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، آپ سے کہیں گے، سَيَقُولُ یعنی یہ ایک قسم کی ان قریب، سَيَقُولُ جلد ہی آپ سے کہیں گے، المخلفون کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اذن طلقتم الی مغانم، جب تم جانے لگو غنیمتوں کی طرف، لتأخذوها تاکہ ان کو لے لو، ذرونا وہ آپ سے کیا کہیں گے، ہمیں چھوڑ دو، ذرونا
نتبعکم ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ کہ اللہ کا حکم بدل دیں، قل لن تتبعونا آپ کہہ دیجئے کہ آپ ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو، کذالکم قال اللہ من قبلکم اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمیں بتا دیا ہے، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ نہیں جانا، فسیقولون وہ کہیں گے بل تحسدوننا بلکہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا بلکہ وہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں پہلے تو میں شان نزول کے مطابق اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ یہ سورہ فتح جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے واپسی کے سفر میں نازل ہوئی، ابھی مدینے نہیں پہنچے تھے نہ وہ پہنچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پیشگی بتا رہے اور یعنی پیشگی اطلاع دے رہے کہ آپ کو یہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے مال اور ہمارے گھر بار نے ہمیں یعنی مشغول رکھا، اس لیے ہم جا نہیں سکے، آپ ہماری مغفرت کریں۔ پھر آج کا یہ جو خاص طور پہ آیت نمبر 15 ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم غنیمتیں سمیٹنے کے لیے جانے لگو یعنی کسی اور غزوے کے لیے، تو پھر وہ غزوہ آسان ہوگا، ان کو بھی معلوم ہوگا، ابھی تو مشکل تھا تو یہ انہوں نے رک گئے، نہیں گئے، اب وہ جو آسان تھا اور اس میں مال غنیمت ملنا یقینی تھا تو یہ تم سے کہیں گے کہ بھئی ہمیں بھی جانا ہے غزوے پہ، جہاد میں، ہم بھی قتال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ نہیں۔ تو اس کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ 3 مہینے بعد یعنی صلح حدیبیہ کے 3 ماہ بعد جو ہے غزوہ خیبر، کیونکہ انہوں نے کچھ گڑبڑ کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کی اور 3 مہینے بعد غزوہ خیبر کے لیے وہ جانے لگے۔ تو اس وقت یہ صورت تو پہلے نازل ہو چکی تھی اور فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ یعنی صلح حدیبیہ میں تھے صرف وہی جائیں گے، صرف وہی سفر کریں گے، وہی یہ سارے فائدے صرف انہی کو ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، تو یہ لوگ آئے یعنی جب غزوہ خیبر کا وقت آیا اور حضور سفر کرنے کا ارادہ فرما چکے تھے تو یہ لوگ آئے جو رہ گئے تھے پیچھے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے بھی جانا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آئیں گے کہ سفر آسان ہے اور غنیمت ملنے کا امکان ہے تو یہ تمہاری منت کریں گے، ذرونا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل۔ تو یہ پھر کہیں گے کہ بل تحسدوننا تم حسد کرتے ہو ہم سے، بل کانوا لا یفقہون اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، یہ لوگ بات کو نہیں جانتے، بات کو سمجھتے نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں اس کو من معین انسان جو ہے یا مومن تسلیم کر لے، سمعنا و اطعنا۔ تو پہلے انہوں نے سمعنا و اطعنا نہیں کہا جب غزوہ خیبر کے جب صلح حدیبیہ کے یا عمرے کے لیے جا رہے تھے اور حضور نے ان کو اطلاع بھی کی تھی کہ بھئی، تو انہوں نے سمع و اطاعت کا مظاہرہ نہیں کیا اور برا گمان کیا، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہ ابدا۔ تو بہرحال اب سامعین کرام اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ایک بات جو ہے اس میں ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ جہاں فائدہ ہو، ہم بھی جہاں فائدہ ہو تو وہ اس کے لیے اسلام کو وہ بنا لیتے ہیں، لیکن جہاں فائدہ نہیں ہوتا تو وہاں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جہاں فائدے کا موقع ہو تو پھر تو ہم کہتے ہیں۔ اب وہ بہرحال یہ ہمارا ایک، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن ہمارا بھی رویہ یہی ہے کہ جو مشکلات اور سختی کا وقت ہے تو وہ گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے اور نعمتوں کے لیے ہمارے ہاتھ اڑ جاتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت دے، ہمیں دولت دے، ہمیں اولاد دے اور یہ دے اور وہ دے، اور جو مجاہدے کا کام ہے، جو محنت کا کام ہے وہ
کہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. تو بہرحال اس وقت کے جو انہوں نے کہا کہ بھئی اے مسلمانوں تم ہم سے حسد کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، حسد کی بات نہیں ہے، لیکن تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے. تو سمجھ کی کیا بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ما کان، وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن اس میں یہ ہے اذا قضى اللہ ورسولہ ان یکون لہم الخیرہ، کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رہ جاتا. سمعنا واطعنا مسلمانوں کی، مومنوں کی ایک شان ہے کہ وہ اپنا سر جھکا، جب بھی حکم آتا ہے تو حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. ہمارا، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں 2018 کی، کہ ہم نے ایسا رویہ نہیں ہے، سمعنا واطعنا یہ رویہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا رویہ کیا ہے، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے. یہ ایک ہمارا قومی رویہ ہے. ابھی میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو اس کی وضاحت میں کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آ جائے گی. لیکن ہمارا قومی رویہ کیا ہے، قومی شعار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے حکم کو سنتے تو ہیں لیکن مانیں گے نہیں. ایک عام بات ہے جو سب کی زبان پہ ہے. بعض علماء بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے. آپ دیکھیں ہمارے اپنے اپنے طرز حیات ہیں، طرز زندگی ہے، اور اس کے مطابق ہم عمل کیے جا رہے ہیں. ایسی بات مناسب نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. ترجمہ سنا دیں. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بھی یقین نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بخشتا ہے جسے چاہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، جلدی آپ سے کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، جب تم غنیمتوں کی طرف ان کے لینے کے لیے جانے لگو. ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ذرونا ہمیں چھوڑو، نتبعکم کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو تبدیل کر دیں.
قل لن تتبعونا، آپ کہیں تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے. کذالکم قال اللہ من قبلکم، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرما دیا ہے اس سے پہلے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، وہ کہیں گے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن تم ہم سے حسد کرتے ہو. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن وہ بات کو کمی سمجھتے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. He who does not believe in God and his messenger, we have prepared for the disbelievers a blazing fire. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. To God belongs the kingdom of the heavens and the earth. He forgives whomever he wills, and he punishes whomever he wills. God is forgiving and merciful. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Those who lagged behind will say when you depart to collect the gains, let us follow you. They want to change the word of God. Say, you will not follow us. God has said so before. Then they will say, but you are jealous of us. In fact, they understand only a little. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.